یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگینڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ میں ابھی نہیں، میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو۔ فلو میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، آپ ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی۔ آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے، تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3۔ تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں۔ تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہے، 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر۔ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی، اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز
جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے, آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا, پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچیں سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہات کچہری میں کام کرواؤں گا اس لیے مجھے ووٹ دو, وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟